السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، آج ہم چھٹی جماعت اردو کی کتاب کا سبق ماحول کی آلودگی پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ آج کے دور میں پوری دنیا جس مسئلے سے دوچار ہے وہ ہے ماحول کی آلودگی۔ یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے انسانوں، حیوانوں، نباتات سب کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین اور نباتات جو کچھ موجود ہے یہ ہمارا ماحول ہے۔ ہر ماحول میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے، لیکن کرۂ ارض پر یعنی کہ زمین پر ان گنت قدرتی عوامل ہر آن یعنی ہر لمحے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول مسلسل تبدیلیوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ماحول کا قدرتی توازن بگڑ جاتا ہے۔ قدرتی توازن کا بگاڑ یا قدرتی توازن کا برقرار نہ رہنا ہی دراصل ماحول کی آلودگی ہے۔ یعنی کہ کسی بھی ماحول میں قدرتی توازن برقرار نہیں رہے گا تو وہاں پہ سبب جو بنے گا وہ آلودگی کا سبب بنے گا۔ ہر طرح کے ہر ماحول میں یعنی کرۂ ارض پر، ہماری زمین پر ماحول پہ یعنی کہ زمین کے اندر کچھ گیسز ہے، کچھ گیسز فضا میں ہیں، اور جب انسان اپنی جو جدت کہتا ہے یعنی کہ انوینشن کہتا ہے، جدید ماحول کہتا ہے، اس کی وجہ سے ان گیسوں میں توازن بگڑتا ہے تو قدرتی ماحول میں آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ ماحول کی آلودگی کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب خود انسان ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی انسان کی وجہ سے ہی ساری آلودگی جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ انسان خود سب سے بڑا سبب ہے آلودگی کا۔ انسان اپنے آرام اور آسائش کے لیے ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان نے اپنے سائنسی علوم اور تحقیقات کو بروئے کار لاتے ہوئے نت نئی دریافت اور ایجادات کیں، جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ فطرت کا اصول ہے کہ فطرت کی تباہی کبھی ترقی کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ اس حقیقت کے پیش نظر جو انسان ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے تو وہ فطرت کی تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس تلخ حقیقت کا احساس انسان کو اب ہو رہا ہے۔ یعنی کہ انسان جیسے جیسے ترقی کرتا رہا ہے، جیسے جیسے ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا ہے، بہت ساری ایجادات کرتا رہا ہے، بہت ساری نئی چیزیں دریافت کرتا رہا ہے، در حقیقت وہ دیکھا جائے تو وہ آگے تو بڑھ رہا ہے، ترقی تو بہت زیادہ کر رہا ہے، لیکن اس ترقی کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ نکل رہا ہے، منفی نقطہ نظر یہ نکلتا ہے کہ وہ قدرتی ماحول میں ایک توازن جو ہے اس کا بگاڑ کا سبب بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ماحول کی آلودگی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، جس کا انسان کو شروع میں بالکل بھی احساس نہیں ہوا، لیکن اب انسان کو خود اس کا احساس ہو رہا ہے۔ صنعتوں کی توسیع پسندی کے رجحانات اور مال و زر کی حرص نے بعض عناصر کو اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ انہوں نے تمام سماجی اور اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے فطرت کی رنگینیوں کو تباہ اور برباد اور قدرتی ماحول کا ستیہ ناش کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج نہ صرف ہمارے ارد گرد کی فضا آلودہ ہو گئی ہے بلکہ زمین، پانی اور دوسری اشیاء بھی آلودہ ہو چکی ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو کرہ ہوائی موجود ہے، اس میں آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور چند دوسری گیسز بلحاظ وزن ایک خاص تناسب سے موجود ہیں جو بقائے حیات کے لیے ضروری ہیں۔ ان گیسوں کا بلحاظ وزن خاص تناسب میں برقرار رہنا ماحول کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو ماحول ہے، انسان نے صنعتوں کو بہت زیادہ ترقی دی، بہت زیادہ ترقی دینے سے مراد یہ تھا کہ اس نے مال اور دولت کمانے کی، پیسہ کمانے کی حرص انسان میں بہت زیادہ ہوئی، تو بہت سارے ایسے کام انسان نے کرنا شروع کر دیے جو سماجی اور اخلاقی اصولوں کو بالکل جس میں نظر انداز کر دیا گیا۔ یعنی کہ صنعتیں ایسی جگہ پہ قائم کرنی شروع کر دی جو ماحول آبادیوں سے بہت زیادہ قریب تھی۔ صنعتوں سے نکلنے والا جو دھواں تھا، جو کارخانوں سے اور صنعتوں سے نکلنے والا دھواں ہے، وہ ماحول کو آلودہ کرنے کا سبب بنا۔ اب چاہے صنعتیں آبادی کے قریب ہو یا آبادی سے بہت زیادہ دور ہو، لیکن اس سے جو دھواں نکل رہا ہے، جو کالا دھواں جو نکل رہا ہے صنعتوں اور کارخانوں سے جو نکلتا ہے، یا پھر وہ آلودہ پانی یا کیمیکل ملا پانی جو نکلتا ہے، وہ آبی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔
جو دھواں نکل رہا ہے وہ فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے، بہت سارے سبب بن رہے ہیں۔ اور اس فضا میں، ہماری فضا میں آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیسز موجود ہیں، یہ ایک خاص تناسب سے موجود ہے۔ ان میں ذرا سے بھی رد و بدل جو ہوتی ہے، ان کا تناسب یعنی کہ ایوریج جو بگڑتا ہے تو وہ آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے ماحول میں پودے اور درخت بھی ہیں۔ پودے اور درخت کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ آکسیجن انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ماحول سے اگر درخت اور پودے ختم یا کم ہو جائیں تو ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے گی، جس سے ہوا میں موجود مختلف گیسوں کا تناسب اور توازن بگڑ سکتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی سے انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے سخت خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی کہ انسان اپنی ترقی کے لیے، اپنی آرام اور آسائش کے لیے پودوں اور درختوں کو بھی کاٹا جا رہا ہے۔ اب پودے اور درخت جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن ایگزیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیل کرتے ہیں، جبکہ انسان اور حیوانات جو ہیں وہ جن کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جب ہم سانس باہر کی طرف نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، جب سانس ہم اندر لیتے ہیں تو وہ آکسیجن کی صورت میں ہوتی ہے۔ اب اگر درخت یا پودے ہی ختم کر دیے جائیں یا کم کر دیے جائیں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور آکسیجن کا تناسب بہت زیادہ کم ہو جائے گا، جو انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے بہت زیادہ خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ فضا میں گیسوں کا تناسب بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی، صنعتوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے بگڑ گیا ہے۔ جنگلات کی بے درخت کٹائی کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں، کارخانوں اور بے شمار قسم کی موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا۔ اس دھوئیں میں زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ گیسیں فضا میں شامل ہو کر اسے آلودہ کر رہی ہیں۔ تابکار عناصر کا بڑھتا ہوا استعمال اور فضا میں کیے جانے والے ایٹمی دھماکوں سے بھی فضا آلودہ ہو رہی ہے۔ پھر جگہ جگہ پڑے ہوئے گندگی کے ڈھیر بھی فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ جب یہ آلودہ ہوا انسان کے ذریعے سانس کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ یعنی کہ جب فضا میں گیسز کا تناسب بگڑ جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جب زیادہ ہوتی ہے تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذرات بھی ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ہوا کی طرح پانی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ آج پانی میسر نہیں۔ آج کے جدید دور میں جب انسان چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ لوگ نہروں اور دریاؤں کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ پانی بھی انتہائی آلودہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ پینے کا صاف پانی ہمارے ملک میں بہت سے ایسے علاقے ہیں، بہت سے ایسی بستیاں ہیں اور دیہات ہیں جہاں پہ پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ لوگ وہاں پہ دریاؤں یا نہروں سے پانی نکالتے ہیں، لیکن کیونکہ فضا آلودہ ہو چکی ہے، ماحول ہمارا آلودہ ہو چکا ہے، فضائی آلودگی ہو چکی ہے، اور پھر کوڑا کرکٹ، گندگی کے ڈھیر بھی جگہ جگہ پھیلے رہتے ہیں، تو یہی ساری گندگی، آلودگی اور فضائی آلودگی مل کر آبی آلودگی کا سبب بھی بنتی ہے۔ پانی میں طرح طرح کی جراثیم شامل ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہوا کی آلودگی کی طرح پانی کی آلودگی کے بھی کئی اسباب ہیں۔ اب وہی اسباب بیان کیے جا رہے ہیں۔ بیشتر صنعتیں، خصوصاً کھاد، چمڑا سازی، شکر سازی، کپڑا سازی، ادویات اور کاغذ سازی میں پانی بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ استعمال کے بعد بچا کچا پانی کھلی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، جہاں سے پانی رس کر زیر زمین میں پانی میں جا ملتا ہے، یا ایسے پانی کو صاف کیے بغیر ندی نالوں میں اور دریاؤں میں گرایا جاتا ہے۔ اس پانی میں کئی قسم کے زہریلے مادے اور کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ یہ آلودہ پانی آبی جانداروں کے علاوہ انسانی، حیوانوں اور نباتات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ یعنی وہی پانی جو ہم پی رہے ہوتے ہیں، پانی میں کیونکہ بہت سارے کیمیکلز ملے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی زہریلے اجزاء مادے شامل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، نباتات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ فضائی اور آبی آلودگی کے علاوہ شور کی آلودگی میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ روزمرہ استعمال میں آنے والی
سائنسی ایجادات مثلاً ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر اور موٹر گاڑیوں کے بے تحاشا استعمال سے شور کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شور آس پاس کے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شور کے ماحول میں زیادہ وقت بسر کرنے والے نفسیاتی طور پر اونچا سننے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً سرگرانی، چڑچڑے پن، اعصابی تناؤ، ذہنی کھنچاؤ اور امراض قلب وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے ماحول میں جتنا زیادہ شور وغیرہ، گاڑیوں کا شور ہے، ریڈیو کا، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا، موٹر گاڑیوں کا جتنا بھی شور ہے، یا اور بھی بہت ساری سائنسی چیزیں ہیں جن کا شور ملتا رہتا ہے۔ اب اسی شور کی کیفیت میں ماحول میں رہتے رہتے انسان سر درد کا، اعصابی تناؤ کا، چڑچڑے پن کا یا پھر دل کی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے، اور بہت سے انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ جگہ جگہ گندگی، کوڑا کرکٹ نہ پھینکے، بلکہ گندگی اور کوڑا کرکٹ کے لیے بنائی گئی جگہوں پر ہی کوڑا کرکٹ پھینکا جائے۔ یعنی ہر جگہ جو ہم لوگ کوڑا پھینک دیتے ہیں، کچرا پھینک دیتے ہیں، گندگی پھیلا دیتے ہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں، بلکہ جو ایک مخصوص جگہ ہے گندگی کی، کچرا ڈالنے کی، کوڑا پھینکنے کی، اسی جگہ پہ پھینکا جائے۔ یا جمعدار وغیرہ آتے ہیں تو ان کو مناسب طریقے سے شاپر میں کچرا ڈال کر، شاپر بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ پولیتھین بیگز بھی وہ ایک آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ کاغذ کے بیگ جو ہوتے ہیں، یہ بیگز جو ہوتے ہیں، جیسے براؤن کلر کی خاکی بیگز جو ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں کچرا وغیرہ ڈال کر جمعدار کو دیں تاکہ وہ مناسب جگہ پر اسے پھینک سکیں۔ اچھا، اب کرنا کہ جگہ نہ پھینکیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کریں، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے سڑکوں پر چلنے پر پابندی عائد کی جائے، کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو فلٹر کرنے کا انتظام کیا جائے تاکہ زہریلے مادے براہ راست ہوا میں شامل نہ ہو سکے۔ صنعتی اداروں کو عام آبادیوں سے الگ تھلگ قائم کیا جائے، گندے اور کیمیائی اجزاء ملے پانی کو صاف کرنے کے لیے پلانٹ لگائے جائیں۔ ڈرائیور حضرات کو قانوناً پابند کیا جائے کہ وہ گاڑیوں میں پریشر ہارن کا استعمال نہ کریں، جب کبھی کہیں ٹریفک جام ہو تو خواہ ہارن نہ بجائیں۔ ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو ہم اپنے ماحول کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے بہت سختی سے عمل کرنا پڑے گا، کہ ہم ہر بندہ اپنے اپنے طور پر انہی باتوں پر عمل کرے تو ہم اپنے ماحول کو تباہی سے یا آلودگی سے بچا سکتے ہیں۔ اچھا جی، طالب علم اس چیپٹر کا کام بھی آپ کو واٹس ایپ پر اویلیبل ہوگا، جیسے کہ آپ لوگ کام دیکھ رہے ہیں اس چیپٹر کا، وہ آپ کو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوگا۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔